اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی. ایک چھوٹا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے. اس پر ایک بادشاہ، بڑا بادشاہ چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمے باندھے. مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا. تو ابھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا. تب میں نے کہا حکمت زور سے بہتر ہے. تو ابھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی. دانشوروں کی باتیں جو آہستگی سے کہی جاتی ہیں احمقوں کے سردار کے شور سے زیادہ سنی جاتی ہیں. حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے Hallelujah. Praise the Lord. خدا کی تعریف ہو کہ خدا اپنے جلال کے لیے ہر موسم میں ہر مشکل کو عبور کر کے ہمیں اپنی حضوری میں لے آتا ہے. Hallelujah. Praise the Lord. بولے ذرا Hallelujah. گرمی بڑی ہے، اب مجھے بھی لگتی ہے، میں موٹا ہوں، آپ سے زیادہ مجھے پسینہ آتا ہے، لیکن اگر آپ نے دل چھوڑ دیا تو میں پہلے ہی چھوڑ کے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے نہ کیوں جو پھر تو 505 تو تسی بالکل ہی رہ گئے، کیونکہ مجھے پتا میرے ساتھ کیا ہونے والی ہے اگلا 1 گھنٹہ. بی کیئرفل. آپ نے مجھے ٹھنڈا نہیں پڑنے دینا، آپ نے بولتے رہنا ہے، جواب دیتے رہنا ہے، اور آپ جواب دیتے رہیں گے خدا کام کرتا رہے گا. ہاللویا 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 ہاللویا. اب وہ بھی بولے جو ابھی تک نہیں بولا. ہاللویا. پریز دی لارڈ. خدا کی تعریف ہو. آج کلام مقدس میں سے جو بھید ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے حکمت بہتر ہے. بہتر حکمت. کلام مقدس میں جو حوالہ ابھی ہم نے دیکھا ہے وہ بڑا خاص ہے حکمت کے تعلق سے. آپ کبھی غور کریں، کوئی شخص اپنے آپ کو بیوقوف، ہاں جی بولے، کوئی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا. ہر شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ عقل مند. وہ اپنی نگاہ میں کبھی بیوقوف نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ حکمت کی باتیں اپنے معیار کے مطابق کرتا ہے، اپنے ذہن کے مطابق کرتا ہے، لیکن ججمنٹ تو دوسرے کرتے ہیں کہ بھائی جی ایک ہی گل کر دیتی با موقع باتیں. کلام کہتا ہے روپلی ٹرے میں سیب کی مانند ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، جو با موقع باتیں ہوتی ہیں. بے موقع باتیں آپ کو کبھی عزت نہیں دلائیں گی. بے موقع باتیں، بیٹا اس کا ہاتھ پیچھے کرو، میرے پاپوں کے نیچے آ جائے. بے موقع باتیں آپ کو بے عزت کراتی ہیں. آپ جنازے پر بیٹھ کے لطیفے سنائیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کوئی کہے گا اے بندہ عقل مند ہے، پاویں تسی جتنا مرضی چنگا لطیفہ سناؤ، آپ کبھی ہی دانش مند گنے نہیں جائیں گے. اور اگر آپ شادی والے گھر میں جا کر وین ڈالنا شروع کر دیں، وہاں پر بھی آپ کو کوئی بہتر رائے نہیں ملے گی. ہر کام، ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ وقت پر ہی اچھی لگتی ہے. حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے کون سا کام کب کرنا ہے. دانشمندی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کس وقت پر کون سی بات بولنی ہے. اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا.
حکمت کا مطلب ہے دانائی، عقل، ہر چیز کو دریافت کرنے کا علم، علاج معالجہ، وہ کہتے ہیں نا حکمت، انہوں حکمت بڑی آتی ہے. یہ حکیم ہے، حکیم والوں جو حکیم ہوتے ہیں وہ بھی حکمت سیکھتے ہیں. لیکن آپ جس حکمت کی بات ہم کر رہے ہیں وہ علاج معالجے والی حکمت نہیں ہے. یہ حکمت انسان کے اندر جو دانش مندی ہوتی ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. ابھی اس حوالہ میں ہم نے ایک چھوٹی سی سٹوری دیکھی. بائبل میں وہ سٹوری ہمیں ملتی نہیں ہے جس واقعہ کا ذکر سلیمان نے کیا. یہ ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ ایک شہر تھا، وہاں پر ایک دانش مند کنگال شخص تھا، یہ کہ بڑے بادشاہ نے آ کر وہاں پر حملہ کیا اور اس دانش مند کی اچھی حکمت اور اچھی حکمت عملی کی وجہ سے وہ شہر بچ گیا. ہمیں نہیں بائبل میں ملتا. لیکن اس کے برعکس ہمیں ایک عورت ملتی ہے. آئیے ذرا میرے ساتھ حوالہ دیکھیں. دوسرا سیمپل، دوسرا سیمپل 20واں باب اور اس کی 16ویں آیت دیکھتے ہیں. تب ایک دانش مند عورت شہر میں سے پکار کر کہنے لگی کہ ذرا یوآب سے کہہ دو کہ یہاں آئے تاکہ میں اس سے کچھ کہوں. سو وہ اس کے نزدیک آیا. اس عورت نے اس سے کہا کیا تو یوآب ہے؟ اس نے کہا ہاں. تب وہ اس سے کہنے لگی اپنی لوڈی کی باتیں سن. اس نے کہا میں سنتا ہوں. تب وہ کہنے لگی قدیم زمانے میں یوں کہا کرتے کہ وہ ضرور ابیل میں صلاح پوچھیں گے اور اس طرح وہ بات کو ختم کرتے تھے. اور میں اسرائیل میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صلح پسند اور دیانتدار ہیں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صلح پسند اور دیانتدار ہیں. سنیے یہ بڑی برکت کی بات ہے. ہوا ایسے کہ جب ابیسلوم نے داؤد کے خلاف بہادر رائی کی، داؤد بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور داؤد جب واپس آیا ابیسلوم کے مرنے کے بعد تو ایک شخص تھا. اس حوالہ کو نوٹ کر لیجئے، گھر میں جا کے ضرور پڑھیے گا، میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں اس کے بارے میں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا سبا بن بکری. کیا نام تھا جی؟ سبا بن بکری. اس نے اعلان کیا کہ داؤد کا ہمارے درمیان کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس نے لوگوں کو برگلایا اور لوگوں نے داؤد کا ساتھ چھوڑا اور واپس چلا گیا. اب داؤد اماسا کو بلاتا ہے. اماسا کو کہتا بیٹا یہ شخص جو سبا بن بکری ہے یہ ابیسلوم سے بھی زیادہ نقصان ہمیں پہنچائے گا، تو اس کا زندہ رہنا مناسب نہیں ہے. ابیشے ساتھ جاتا ہے اور بہت سارے جوان اس کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ جا کر ایک شہر میں چھپ جاتا ہے. سبا بن بکری ایک شہر میں جا کر چھپ جاتا ہے. یوآب رستے میں اماسا کو مار دیتا ہے اور ابیشے اور یوآب سارے فوجیوں کو لے کر اس شہر کے باہر جاتے ہیں. مقصد ایک ہی تھا، سبا بن بکری کو مارنا. اور اگر وہ شہر کے اندر گھستے ہیں تو اسے ان کے سامنے جو آتا ہے وہ مارا جاتا ہے. اس شہر کی تباہی ہوتی ہے تب تک جب تک سبا بن بکری مل نہیں جاتا. تو ایک دانشمند خاتون نے کہا ذرا یوآب کو میرے پاس بھیجو، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں. یوآب سے بات ہوئی اور اس نے کہا کہ کیوں ایک شخص کے لیے پورا شہر برباد ہو، کیوں ایک شخص کے لیے پورا شہر نقصان اٹھائے. اگر سبا بن بکری تجھے مل جائے، اس نے کہا تو میں اس شہر کو چھوؤں گا بھی نہیں، میں اس شہر کو نقصان پہنچائے بغیر چلا جاؤں گا.
उस औरत ने जो दानिशमंद थी, उसने अंदर जाकर शहर वालों से बात की। शहर वालों ने उस औरत की बात को समझा और उन्होंने सबा बिन बकरी का सर काटा और दीवार से नीचे फेंक दिया बाहर। योआब को दुश्मन का सर मिल गया और यूं उस शहर की बर्बादी नहीं हुई। एक औरत, एक दानिशमंद औरत ने पूरे शहर को बर्बाद होने से बचा लिया। तो कह सकता है हालेलुया। हिकमत फसाद को रोक देती है। हिकमत लड़ाइयों को मौकूफ कर देती है। हिकमत सादा दिलों को होशियार कर देती है। काश मैं और आप हिकमत को हासिल करें। काश हम खुदावंद के हुजूर से बरकत को हासिल करें। और आज की तिलावत का आखिरी हिस्सा जो है वो बड़ा बाबरकत है। उसको एक दफा फिर हम देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है 17वीं आयत का, बल्कि 18वीं आयत का आगाज है। हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर है। हाँ जी, क्या है जी? हिकमत लड़ाई के हथियारों से। अगर लड़ाई होती है तो नुकसान कंफर्म है, लेकिन अगर बातचीत होती है तो फायदा ही फायदा, नुकसान किसी का भी नहीं होता। इसलिए मेरे भाई, इसलिए मेरी बहन, अपने हाथों को कंट्रोल में रखिए, अपने जोश को कंट्रोल में रखिए। अपने घर की लड़ाइयां, अपने मोहल्ले की लड़ाइयों को इस कदर मत बढ़ाइए कि आप घर उजड़ जाते हैं। एक मिनट का गुस्सा हम बर्दाश्त नहीं करते। मैंने शायद लास्ट सेमिनार में भी ये बात सिखाई थी। मैं उन बहनों को खास तौर पर डिस्करेज करूंगा जो मैंने देखा अपने दुपट्टे विछा दिंदियां ने। जे तू ओनू इंज ना कीता ते मेरा मरिया मुंह वेखे। और बहन, फिर तू ही अपने जेवर बेच बेच कर मुंडा छुड़ानी फिरनी। हिकमत क्या है? दानाई क्या है? जेड़ा मुंडा उड बाहर जाता जे ना, ओदी पिछों बेल्ट फड़ के कमरे च लिया के ते कुंडी मार दो, उनको अंदर बैठ। आज तू बाहर जाके इट मार के सिर फाड़ देगा, भुगतना सानू पैना, भुगतना सानू पैना। तो हाथों को बचाइए, हाथों को कंट्रोल में रखिए, गुस्से को कंट्रोल में रखिए। हिकमत कहती है बातचीत कीजिए। जो मसला बातचीत से हल हो सकता है वो हाथों से क्यों? और यहां पर हम इस औरत की हिकमत देखते हैं। उसने योआब से बातचीत की और एक बंदा जो कसूरवार था उसका सर योआब के हवाले हुआ और अमन हो गया। लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ। हम क्यों झगड़ों को हवा देते हैं? क्यों? बचिए, अपनी मेंटालिटी बदलिए। मैं ये बात बड़े अफसोस के साथ कहने लगा, गौर से सुनिएगा। गुस्से में आकर हम हाथापाई तो कर बैठते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, हमारे इलाके में खासतौर पे, मेरा इलाका जो मेरा और आपका है, मॉडल कॉलोनी, इतने डाकिए नूं साडे घरां दा नहीं पता, पर पुलिस नूं साडे घरां दा क्यों पता? क्यों? अभी आप बुलाने आ जाओ जी, इन्हें मेरे घर के सामने पानी रोड़ दिता है, आ जाओ जी, ये डेक उच्ची लांदा, हालांकि मैं आप ही भी लाना वा, है ना? ऐसे होता है ना, मैं आप भी जो दिल करता है उच्ची लाना, लेकिन अज इन्हें लाया तो मैनू बड़ी तकलीफ होने दी है। आ जाओ जरा। और वो भज के आते हैं क्योंकि उन्होंने पता है दिहाड़ी सीधी, उन्होंने पता है सारे कोलों पैसे उधरों भी खावांगे उधरों भी खावांगे नल। और गंदी बात आपको बताओ, गंदा जा थानेदार ਤੁਹਾਨੂੰ भी गाला कटदा, ਤੁਹਾਡੇ मजहब ਨੂੰ भी गाला कटदा ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਲਾ ਨਾਲ पैसे खांदा। हिकमत को अपने दिल में लीजिए, बातों से डायलॉग बाजी कीजिए एक दूसरे के साथ।
बात करके मफाहमत को पैदा कीजिए, सुलह को पैदा कीजिए। हाँ, बात सच है कि गलत है? ऐसे ही होता है। तो वो 2 मिनट का गुस्सा क्यों नहीं बर्दाश्त कर लेंगे? और 2 मिनट आस्ते क्यों? मैं उस दिन एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा गोरे नू मां भैन दी गाला कढ़ लो, कुछ भी नहीं होता। वो कहता मैं है ही नहीं, जो तू कह दिया मैं है ही नहीं, जितनी मर्जी वड्डी गाल कढ़ लो। गोरा कहता भाई तू कही जा मैं है ही नहीं, पर जे उनको ना तू झूठा है, यू आर लाई, और फड़ लेंगे तुहानू गिरबान ते कहता साबित कर मैं झूठ बोलिया, क्योंकि उनके अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि झूठ बोलना। हम उन बातों पर तैश में आ जाते हैं जो हमें आई नहीं। हाँ जी, जो गाली निकाली जाती है क्या हम होते हैं? होते हैं हम होते ही नहीं। तो ये कितनी अच्छी बात है, हम दिल में सोच ले कि भाई मैं तो ये है ही नहीं, तू कहता जा, तू जितना मर्जी बोलता रहा, अपनी जुबान गंदी करना है। मैं देखा गाल तो काम शुरू होता है ते सिर पाड़ जाते हैं। इन्ने मैनू की कढ़ी है, इन्ने मैनू की कढ़ी है, ते मेरे को बर्दाश्त, तो पुलिस के डंडे मैनू बर्दाश्त होते हैं। वो पैसे दे के कहता इनू कुटो, वो पैसे दे के कहता इनू कुटो। हिकमत डराई अपने दिल में रख मेरे भाई, और कोशिश कर कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रख। गुस्से पर कलाम नहीं है, कलाम हिकमत पर है। बात हिकमत की हो रही है, और खामोश रहने वाला शख्स हिकमत रखता है और वो दानिशमंद है। कलाम में लिखा हुआ है बेवकूफ आदमी जब तक खामोश रहता है अक्लमंद लगता है। हाँ जी, बेवकूफ आदमी जब तक खामोश रहता है, क्योंकि जो मुंह खोलेगा तो पता लग जाएगा कि खीशा है। तो मैं पंजाबी की मिसाल देना ना, हांडी उबलेगी तो की करेगी? हांडी उबलेगी तो अपने कंधे साड़ेगी। जो बोलेगा तो लगे पता जाएगा कि अंदर की है, ये अंदरों की है, ये दानिशमंद है या बेवकूफ है, क्योंकि बातें बताती हैं कि ये शख्स किस कैटेगरी का है। खामोश रहना सीखिए, और खास तौर पर उस वक्त जब लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, क्योंकि कलाम कहता है हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर है। क्योंकि हथियारों से कोई अकल नहीं होती, ना बंदूक च कोई अकल होती है, ना उहदे चों निकलने वाली गोली च कोई अकल होती है कि अगला बंदा कितना नेक है, कितना अच्छा है। ना ना ना, उहदे राह च जिन्ने आना उन्हें जख्मी हो जाना है, और हो सकता है वो जान से भी जाए। लेकिन आपकी हिकमत, आप अपने हथियारों को, अपने हाथों को कंट्रोल में रखते और अपनी जुबान को सलामती के लिए इस्तेमाल करते, तो कलाम मुकद्दस फरमाता है मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि खुदा के बेटे कहलाएंगे। बोले हालेलुया। खुदा के बेटे कहलाएंगे वो जो सुलह कराते हैं, और सुलह वो कराते हैं जिनके अंदर हिकमत होती है। बेवकूफ तो लड़ाई पखा देता है। बेवकूफ मैं पंचायतां च बह बह के देखिया, पंचायत की गल निबड़न दी होती है, सुलह इंज हुण अगले लम्मे की हो जानी है सुलह, ते कोई बेवकूफ जो बंदा उठदा ते कहंदा नहीं इन्हें 2 साल पहला मैनू यह गल कही सी, ओ सुलह किधरे दूर रह जाती है, लाड़ा लाड़ा मच जाती। मैंने कई दफा देखा, कई दफा देखा। सुलह कराने वाले बनिए, लड़ाइयां बढ़ाने और लड़ाइयां दिलवाने वाले नहीं। इंसान 16वां बाब उसकी 32वीं आयत देखिए, कलाम फरमाता है जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है। हाँ जी, इंसान 16:32, जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है। पहलवान होता है ये मसल्स बनाए होते हैं, लेकिन जो माड़ा जो बंदा भी है ना, तो गुस्सा नहीं करता, तो खामोश रहता है, वो पहलवान नालों बेहतर। मैं नहीं कह रहा, खुदा कह रहा, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम
لڑائی سے گریز کریں. میاں بیوی جن کی لڑائی نہیں مکتی, جنہاں کہتے ہیں او ہو اے بی بی منو ٹکن نہیں دیتی, بی بی کہتی ہے بندہ منو نہیں ٹکن دیتا, اے لڑنا بڑا. ایک بندہ خاموش ہو جائے لڑائی مک جائے گی. ایک گارنٹی جے, اج اگر لڑائی کر کے آ جائے, اج خاموش رہنا شروع کر دو, اگلے اتوار آ کے گواہی دو گے کہ ساڈے گھروں لڑائی مک گئی ہے. یس یہ فارمولا ہے. آپ خاموش رہیے, بولتا رہے کوئی. آپ کی بیوی, آپ کا شوہر اگر لڑاکا ہے, آپ خاموش ہو جائیے, سنتے رہیے. کئی کہتے ہیں برداشت نہیں ہوتی, برداشت نہیں ہوتی تو پھر اگوں کام پکتا. اور کئی دفعہ ہم لڑائی دیکھتے ہیں, لڑائی ایسے پیک پہ جاتی ہے. کیوں؟ ود ود کے جواب دیتے ہیں, ود ود کے جواب دیتے ہیں. جواب ہی ہماری لڑائی کو اس قدر گہرا کر دیتا ہے کہ دلوں میں آ جاتی ہیں دوریاں, اور پھر وہ دوریاں کبھی ختم نہیں ہوتی. خاموشی اختیار کیجیے. امثال 16 دیکھیے. امثال 16 باب اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے, حکمت کا حصول سونے سے بہت بہتر ہے, اور فہم کا حصول چاندی سے پسندیدہ ہے. حکمت کا حصول سونے سے بہتر ہے, بلکہ بہت بہتر ہے. آپ دانشمند ہیں, آپ کے اندر حکمت ہے, کانٹے والیاں نہیں ہوئی ہیں تو چل جائے گا. آپ کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلیں گی تو آپ اپنے خاندان میں عزت پائیں گے. میرے بھائی میری بہن, آپ رسپیکٹ پائیں گے. آپ کے دشمن بھی آپ کے لیے یہ کہیں گے نہیں 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 نہیں, میرے نہ پاوے دی نہیں بنتی پر گلاں وہ ٹھیک کرتا جائے. ہاں, آپ کے مخالف, آپ کے بہن بھائی شاید ہے, شاید آپ کی ماں باپ کے ساتھ نہیں بنتی, آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کے لیے یہ کہیں گے نہیں 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 یار میری نہیں بنتی پر گلاں ٹھیک کرتی. کیونکہ سونے دیا والیاں تے کانٹے تے چینا صرف بخاوا نے, لیکن جو حکمت کی باتیں ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں. ہاللیلویا. جو حکمت کی باتیں ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں. سو خدا کی دی ہوئی حکمت کو لیجیے. ہم نے احترامہ میں اعمال کی کتاب کے اندر 6 باب کے اندر دیکھتے ہیں. 6 باب اس کی 16ویں ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ہمیں مرد خدا اسٹیفنس نظر آتا ہے. چھٹا باب اس کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے, اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتہ کا سا ہے. ہاں جی, اسٹیفنس کون تھا؟ اسٹیفنس کون تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی کیا خاصیت تھی؟ ہاں جی, یہ کہاں سے بات ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا, کس کون بولا؟ ہاں جی, کیا ہے جی؟ یہ پہلا شہید ہے مسیحیت میں جس نے مسیحیت کی خاطر جان دی. یہ پہلا شہید ہے, اور یہ ان 7 لوگوں میں شامل تھا جو ابتدائی کلیسیا کی تیمارداری اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چنے گئے. لیکن کلام فرماتا ہے کہ یہ بڑی قدرت کے ساتھ, پاک روح کی معمولی کے ساتھ بڑے بڑے معجزے دکھاتا تھا. ہے کیا ہے؟ دال روٹی بنڈن والا. یہ ہوا یوں کہ جب مختلف اقوام سے لوگ کلیسیا میں شامل ہوئے تو کچھ لوگ اگنور ہو جاتے تھے کیونکہ جماعت بڑی ہو گئی تھی. تو لوگ شاگردوں کے پاس آئے اور شاگردوں سے کہا بھائی ہماری بیوائیں رہ جاتی ہیں, ہمارے بچے رہ جاتے ہیں, کھانا نہیں انہیں ملتا, تو آپ کچھ کرو. شاگردوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا اپنے میں سے 7 لوگ
دیانتدار چن لو, ہم ان کے لیے دعا کر کے انہیں کام پہ لگا دیں گے, وہ تمہاری روٹی دال کا خیال رکھیں گے, کوئی اگنور نہیں ہوگا. لیکن ہم دعا اور کلام کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں یہی ذبح ہے. انہوں نے 7 لوگوں کے نام دے دیے, جن میں اسٹیفنس اور فلپس جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بھی شامل تھے. کام کیا ہے اور روحانی طور پر کیسے مضبوط ہے؟ میرے بھائی, آپ جو فلم بنا رہے ہیں, میرے بھائی آپ جو باہر گارڈ ہیں, آپ جو ہفتے کے روز آ کر, میری بہنیں میرے بھائی چرچ کے لیے کام کرتے ہیں, آپ کسی بھی طرح سے لیڈرشپ میں ہیں, کوائر کے آپ لیڈر ہیں, کوائر کے اندر آپ کام کرتے ہیں, ساز بجاتے ہیں, آپ کا کوئی بھی حصہ مسیح کے بدن کو, کلیسیا کو ترقی دینے کے لیے ہے, آپ لیڈرشپ میں ہیں, تو آپ کے اندر روح کی معموری کا ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اسٹیفنس کو کس لیے چنا گیا؟ ایک کام کاج کرے, لیکن کر کیا برا ہے؟ ان کاموں کے ساتھ ساتھ لکھا ہے اسٹیفنس بڑے بڑے کام. میں آپ کو ورڈنگز بتا دیتا ہوں. آپ اگر دیکھیں 8ویں چھٹے باب کی 8ویں دیکھیں تو لکھا ہے, اور اسٹیفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا. ہلیلویا, ہلیلویا. اسٹیفنس روح اور فضل سے بھرا ہوا ہے. وہ کسی طور سے بھی ایک خادم نہیں ہے. اس کی خدمت کا جو معیار ہے وہ یہ ہے, بڑے بڑے معجزے دکھا رہا ہے. اس کی خدمت کا یہ معیار ہے کہ اس کے ہاتھ سے معجزات ہو رہے ہیں. اس کی خدمت کا یہ معیار ہے کہ وہ یسوع کے نام سے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے اور بڑی خوشی محسوس کرتا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. آپ میرے بھائی, آپ میری بہنیں, آپ لیڈرشپ میں ہیں, آپ اپنا وقت خدا کے حضور دیجئے, آپ اپنا آپ خدا کے قدموں میں پیش کیجئے. آپ کے ہاتھوں سے بھی جس طرح اسٹیفنس کے ہاتھ سے معجزات ہوتے تھے اور وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا تھا, پاکروں کی معمولی حکمت کی باتیں نکلتی ہیں, اور دوسرے نمبر پر ہمارا خدا کے اور ہم خدا کی حضوری میں نظر آتے ہیں. اس کے ہاتھ میں دے گا کریم لوبا میں چہرہ چمکے ہی چمکے. ہاللیلویا. ساتھ لگائیے. اکثر ہماری دنیاوی ذمہ داریاں آڑے آ جاتی ہیں, لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے میں یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں. کلیسیا کو جو ہے یہ معجزے جو ہیں, جو خدا کے نشانات ہیں, یہ ایسے ہی نہیں دکھائے جا سکتے جب تک ہمارے اندر پاک روح کی معمولی نہیں ہے, جب تک ہمارے اندر پاک کلام کی حضوری نہیں ہے. ہم کبھی کسی بڑے کام کو نہیں کر سکتے. عزیز بھائی, عزیز بہن, تیری ذمہ داریاں تیرے گھر کی بھی ہیں, میں مانتا ہوں. میری بہن, تیری ذمہ داریاں تیری جاب کی بھی ہیں. ہاللیلویا. لیکن یہ یاد رکھ, اگر تو خدا کی حضوری میں معمول ہونا چاہتا ہے, اگر تو اس کی حضوری میں مقبول ہونا چاہتا ہے, تو پھر اپنا آپ اس کے کنٹرول میں دے. وہ تجھے حکمت سے بھر دے گا, اور حکمت تیرے لیے بہتر ہے سونے, چاندی اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر تیرے لیے حکمت ہے. اسے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر. حکمت تیرے لیے بہتر ہے. تیرے کو مالوں دولت ٹیر پر تیرا منہ کبھی جنگیت نہیں کرتا, تیرا منہ کبھی دانائی کی بات ہی نہیں کرتا. تو ایسے تیرے ٹپ ٹاپ کا کیا فائدہ؟ تیری ٹائیاں تے تیرے کوٹا نہ کی رہا, یہ تیرے منہ نے چنگی گالی نہیں کرنی, دوسرے کو تسلی نہیں دینی, دوسرے کو تو نے
گرے ہوئے کو اٹھانا نہیں ہے، تیرے منہ سے اچھا مشورہ نہیں نکلنا. وہ پائی تھی نا ایک مڈا سی، وہ بندے دے تاج کھیڈن والے بابے کو چلا گیا. ان کے اندر میرا ایک بڑا ہے مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ اندر جی نو تاڑی 7 دن ہو گئے ناراض ہو کے گئی ہے، مینوں دسو میں کینج منا کے لیا. انہوں نے کہا پتر چھڈ پر رہن دے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میری 10 سال ہو گئے گئی ہے، میرا بھی گزارا ہو گیا. ہمارے صلاح کار کیسے نکمے؟ ان صلاح کاروں کے پاس نہ جائیے جو آپ کو کہے کہ تیرے تے اینا کر دے تے تو اے کر دے لانا اپنے کو لے لا کر دا، اوڑے کو نہ جاؤ، وہ آپ کو پھنسا رہا ہے کیونکہ وہ خود پھنسا ہوا ہے. بندہ ہوا کبھی بندے ہوئے کو کھول نہیں سکتا. جو بندے ہوئے کو کھولے گا وہ خود آزاد ہوگا. چنیے آپ کے صلاح کار کیسے ہیں، چنیے آپ کے مشورہ لینے والے دینے والے کیسے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس جائیے جو آپ سے زیادہ روحانی اور آپ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. آپ کے مسائل کا حل روحانی طور پر بتانے والے ہیں، روحانی طور پر کلام کے حوالے دے کر آپ کو مشکلات میں سے نکالنے والے ہیں. اپنی اس حکمت کو بڑھائیے. امثال 8:18 کے اندر لکھا ہے دولت اور عزت میرے ساتھ ہے. یہ حکمت کہہ رہی ہے، یہ حکمت کی باتیں ہیں. غور سے سنیے گا حکمت کے ساتھ اور کیا کیا ملتا ہے. حکمت کہتی ہے دولت اور عزت میرے ساتھ ہے، بلکہ دائمی دولت اور طاقت بھی، اور میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے. ہاللیلویہ. حکمت آپ کی دولت میں اضافہ کر دیتی ہے، عزت میں اضافہ کر دیتی ہے. بیوقوفی آپ کی عزت کو زیرو پر لے آتی ہے. نکمی بات آپ کے دل کی ساری شادمانی کو چھین لیتی ہے. بی کیئرفل، سیکھیے اور خدا کے حضور سے برکت کو لیجیے. میں کلام کو شارٹ کرتے ہوئے آپ کو خدا کے حضور امثال 3:13 کے اندر جانا چاہتا ہوں. لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت پاتا ہے. ہاللیلویہ. مبارک کا مطلب کیا میں نے بتایا آپ کو؟ مبارک کیا ہوتا ہے؟ بابرکت، blessed person. یعنی کہ وہ بابرکت ہے جو حکمت کو پاتا ہے، جو حکمت کو سیکھتا ہے، جو حکمت کو اپنے اندر آنے دیتا ہے. اور یاد رکھ یعقوب پہلا باب اس کی 5ویں آیت فرماتی ہے شرمانے کی ضرورت نہیں. اب موقع آ گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دیں اور مانگیں، کیونکہ لکھا ہے اگر یعقوب پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے لیکن اگر تم میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگو جو بغیر ملامت کیے سب کو فیض کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی. مانگیے اور پا لیجیے. یسوع مسیح حکمت ہے. جس کے پاس یسوع آ جاتا ہے وہ حکمت والا بن جاتا ہے. آپ یسوع کو اپنے اندر لے لیجئے. اگر نہیں ہے یسوع تو مانگیے. کلام کہتا ہے آسمان سے آنے والی حکمت آپ کی عزت کو بڑھائے گی، آپ کی برکات کو بڑھائے گی، آپ کی زندگی کو بڑھائے گی، آپ کی خوشیوں کو بڑھائے گی، آپ کی دولت کو بڑھائے گی اور آپ کو برکتوں سے مال مال کر دے گی. اب آپ پر ہے، آپ حکمت کو پسند کرتے ہیں یا آپ دنیا کی چیزوں کو، اور دنیا کی چیزیں بیوقوفی ہیں. یہاں پر بڑا اچھا ایک حوالہ میرے پاس ہے. پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 20ویں آیت کے اندر لکھا ہے کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں کہا؟ کہاں ہے؟ پڑھیے گا گھر جا کر. اور اگر آپ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 24ویں آیت اور 30ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے حکمت سے زیادہ کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ
زوراور ہے. کئی دفعہ ہم شکوہ کرتے ہیں یار خدا میرے نہ زیادتی کرتا پہ. یہ خدا کی زیادتی نہیں آپ کی بیوقوفی ہے. کئی دفعہ ہم خدا پر الزام لگاتے ہیں, یہ خدا کی بیوقوفی جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں ہماری نزدیک وہ اس کی ہماری بہت زیادہ حکمت سے بڑھ کر سمجھداری ہے. کیونکہ وڈیاں دا آخا تے اولیاں دا کھاتا کیوں ہے بعد جو پتہ لگتا ہے. خدا کے کلام کی بات جو آج ہمارے لیے ہوگی وہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گی کہ ہمارے لیے کتنی مفید تھی. آئیے میرے عزیز بھائی, میرے عزیز بہن, ہم دنیاوی حکمت کی بات نہیں کر رہے, ہم روحانی حکمت کی بات کرتے ہیں. آئیے اس روحانی حکمت کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں, خداوند یسوع کے قدموں میں جھکیں اور وہ آپ کے دل کو چھو جائے گا اور آپ کا دل جو آج بجھا ہوا ہے وہ قوت پائے گا اور آپ خداوند کی حضوری سے اچھی نعمت یعنی کہ بہتر حکمت پائیں گے. آپ کے لیے حکمت دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے حضور بڑی